توانائی بچت کے لیے حکومت کے بڑے فیصلے۔ وزیر مشیر 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ 2 مہینے کے لیے سرکاری گاڑیوں کو فیول میں 50% کٹوتی، 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں اعلان، کہا ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی، 3 لاکھ سے زائد تنخواہ والے سرکاری ملازمین کی 2 دن کی تنخواہ کٹے گی۔ بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ پابندی وزیر اعظم سمیت سب پر عائد ہوگی۔ سرکاری محکموں میں گاڑیاں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنر وغیرہ کی خریداری، سب پر پابندی عائد۔ سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیوں پر بھی مکمل پابندی۔ حکومت کا آن لائن ورکنگ کو ترجیح دینے کا فیصلہ، ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے۔ اسکولوں میں 2 ہفتے کی چھٹیاں، آن لائن کلاسیں ہوں گی۔ وزیر اعظم نے کہا تیل کی قیمتوں میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا۔ عالمی سطح پر قیمتیں پھر بڑھیں گی، لیکن کوشش ہوگی کہ عوام پر اس کا اثر نہ پڑے۔ منافع خوروں کو خبردار کرتا ہوں کہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کی جا چکی ہیں۔ شادی پارٹیز میں 1 ڈش کی شرط، زیادہ سے زیادہ 200 مہمانوں کی اجازت ہوگی۔ وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے بند، 31 مارچ تک اسکول کالجز بند رہیں گے۔ مریم نواز نے پنجاب کے وزیروں کا بھی پیٹرول بند کر دیا۔ سرکاری افسروں کے فیول الاؤنس میں 50% کمی، پروٹوکول گاڑیوں پر پابندی۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ مریم نواز نے عوام سے بھی آؤٹ ڈور فنکشن نہ کرنے کی اپیل کر دی، کہا عوام لیٹ نائٹ شاپنگ، غیر ضروری خریداری یا ذخیرہ نہ کریں۔ مشکل حالات میں قوم کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ بلوچستان میں بھی تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند کرنے کا اعلان ہو گیا۔ سندھ میں تعلیمی ادارے کب بند رکھیں، فیصلے کے لیے سندھ کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ سرکاری دفاتر کی بندش، ورک فرام ہوم کی پالیسی کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ہمیشہ قربانی کے وقت عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ رویہ تبدیل ہونا چاہیے۔ مشکل حالات میں سب سے پہلے حکمرانوں کو اپنی مراعات کم کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری محکموں میں میٹنگز ورچوئل کرنے کا فیصلہ۔ شفیع جان کہتے ہیں سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 25% کمی کی منظوری دی گئی۔ پولیس، ریسکیو اور سیکورٹی ادارے فیول کٹوتی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ملک میں فوری طور پر پیٹرول بحران کا خدشہ دم توڑنے لگا۔ پورٹ قاسم پر ایندھن کے جہازوں کی آمد شروع۔ پورٹ قاسم پر گیسولین بردار جہاز لنگر انداز ہو گیا۔ پیٹرول سے بھرے 3 جہاز پورٹ قاسم پہنچنے کے شیڈول میں شامل ہیں۔ ایم ٹی اسپورٹس نامی جہاز 55,000 ٹن پیٹرول لے کر آج رات کراچی پہنچے گا۔ ایم ٹی سی کلپر جہاز 34,000 ٹن پیٹرول لے کر کل کراچی پہنچے گا۔ India's animosity towards Pakistan and the sole objective of its Afghan policy being to destabilize Pakistan had not a word about the terrorist threat emanating from Afghanistan, which has targeted Pakistan and which many council members have highlighted in their statement. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا بھارتی مندوب کو کرارا جواب۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارت کو افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت نے ہمیشہ خطے میں تخریب کار کا کردار ادا کیا۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کہا بھارت کی افغان پالیسی کا مرکزی نقطہ پاکستان میں عدم استحکام ہے۔ بھارتی نمائندے نے افغانستان میں جانی اور مالی نقصان پر تقریر کی، لیکن افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر ایک لفظ تک نہیں کہا۔ بولے افغانستان میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ہیں۔ دہشت گرد پاکستان کے شہروں میں خودکش حملے کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے حملے میں معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان محفوظ اور پرامن افغانستان چاہتا ہے۔ ہمسائے کی حیثیت سے پاکستان نے طالبان سے مذاکرات جاری رکھے۔
طویل صبر کے بعد پاکستان نے 21 فروری کو ٹارگیٹڈ جوابی کارروائی کی. پاکستان کو انٹیلیجنس بنیادوں پر 7 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کو لوگوں کو ناجائز حراست میں لینے والی ریاست قرار دیا. ایکس پر پیغام میں لکھا، طالبان مراد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہے ہیں. طالبان کو ڈینس کوئل، محمود حبیبی سمیت غیر قانونی حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کرنا ہوگا. افغانستان میں غیر قانونی طور پر نظر بند زیر حراست افراد کو رہا کرنا ہوگا. Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. ایران جنگ ختم ہونے والی ہے. ایران میں ایسی تباہی کریں گے کہ وہ کبھی ابھر نہیں سکے گا. امریکی صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس. ایران پر حملوں میں کامیابیاں گنواتے ہوئے بولے، ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلے گا تو اسے تباہ کر دیں گے. مشتبہ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کرنے سے مایوس ہوا. کیا اسی ہفتے ایران جنگ ختم ہو سکتی ہے؟ اس سوال پر جواب دیا، اس ہفتے نہیں، لیکن ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے. یہ بھی کہا ایرانی لیڈرشپ کے 2 لیول ختم ہو چکے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا. صدر ٹرمپ کے جنگ کے خاتمے سے متعلق بیان پر پاسداران انقلاب کا رد عمل. کہا، خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 33ویں لہر لبیک یا خامنائی کا آغاز کر دیا. ترجمان پاسداران کے مطابق تل ابیب کو 1 ٹن وار ہیڈ والے خیبر شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا. آپریشن کے تسلسل میں امریکی بحریہ کے 5ویں اڈے کو نشانہ بنایا گیا. تمام خیبر شکن میزائلوں نے مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. اسرائیلی حکام نے 2 شہریوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. امریکی مطالبات نہ ماننے پر مشتبہ خامنائی بھی قتل ہو سکتے ہیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ. لکھا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ارادے سے مشیروں کو آگاہ کر دیا. ٹرمپ نے کہا، جوہری پروگرام کا خاتمہ نہ ہوا تو مشتبہ خامنائی کے قتل کی حمایت کریں گے. امریکی اخبار کا کہنا ہے، ٹرمپ مشتبہ خامنائی کے انتخاب پر خوش نہیں، انہیں ناقابل قبول قرار دے چکے. اسرائیل کی جانب سے مشتبہ خامنائی کے قتل کے لیے آپریشن کا امکان ہے. اب سفارتکاری کی کوئی گنجائش نہیں. ایران امریکہ کے خلاف طویل عرصے تک جنگ کے لیے تیار ہے. صرف معاشی درد ہی اس تنازع کا خاتمہ کر سکتا ہے. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر خارجہ کمال خرازی کہتے ہیں، نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا مطلب نظام کام کر رہا ہے. امریکہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے کہ ایرانی عسکری طاقت کمزور پڑ گئی. ایرانی افواج اس وقت بھی طاقت رکھتی ہیں. اسلحہ بارود ایران خود بناتا ہے. دفاعی صلاحیت کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں رکھتا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، ایران نے ترکی آذربائیجان پر حملے نہیں کیے. ایران کی دفاعی کارروائیوں کو دشمنی کا اقدام سمجھنا نہیں چاہیے. امریکہ ایران کو تقسیم کر کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، امریکہ کے ساتھ مذاکرات اس وقت خارج از امکان ہیں. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں بولے، ہمیں امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کا تلخ تجربہ ہے. گزشتہ سال جون میں مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا گیا. اس بار بھی مذاکرات کے دوران ہی حملہ ہوا. ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ خالصتاً اپنا دفاع ہے. دس دن میں ایران کے 5000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی بحریہ کے 50 سے زائد جہاز تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے.
امریکی سینٹ کام نے ایران پر حملوں کی تفصیل جاری کر دی. ترجمان کے مطابق فوری خطرہ بننے والے مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایران پر B-1, B-2 اور B-52 اسٹریٹجک بمبار طیاروں سے حملے کیے. ایران میں اینٹی شپ میزائل سائٹس، فوجی مواصلاتی نظام تباہ کر دیا. ایران میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون بنانے والی تنصیبات پر حملے کیے. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے. اسرائیلی فورسز کا پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا پولیس ہیڈ کوارٹرز اور اصفہان میں کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا. ایران کے راکٹ تیاری کے مرکز اور بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ سائٹس پر بھی فضائی حملے. اسرائیلی فوج نے وسطی ایران پر بھی بم برسائے. الجزیرہ کا کہنا ہے دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا. حملوں کے بعد لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے. ایرانی میڈیا نے تہران میں اسرائیلی ڈرون کی تباہی اور تہران کے رہائشی علاقے پر حملے کے بعد کی ویڈیوز جاری کر دی. کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ایران میں اسکول پر گرنے والا میزائل امریکی تھا جس میں طالبات کی اموات ہوئیں. اسرائیلی فوج کی لبنان پر وحشیانہ بمباری. بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملے. 83 بچوں سمیت 394 افراد شہید ہو چکے. بحرین کے دارالحکومت منامہ میں رہائشی عمارت پر ایرانی ڈرون حملہ. بحرینی وزارت داخلہ کے مطابق ایرانی ڈرون حملے میں خاتون جان بحق 8 افراد زخمی ہوئے. سعودی عرب نے ڈرون کا حملہ ناکام بنا دیا. ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق سعودی عرب نے حملہ آور 9 ڈرونز کو تباہ کر دیا. تباہ کیے گئے ڈرون شیبہ فیلڈ کی طرف داغے گئے تھے. ترکی کا ایران سے فائر کیا گیا بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ. ترک وزارت دفاع نے بتایا نیٹو کے دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا. ترک صدر اردوان کا ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. ترک صدر اردوان کا نئے ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار. ترک صدر اور ایرانی صدر نے خطے کی صورتحال پر گفتگو کی. صدر اردوان نے کہا ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے. ہم کبھی ایران کے مد مقابل نہیں آئیں گے. صہیونی رجیم اور امریکہ ایران کے پڑوسیوں سے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں. ترکی خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا. صدر پزشکیان نے کہا ایران ہمیشہ سے تناؤ کم کرنے کے لیے آمادہ رہا ہے. پڑوسی ملکوں کی سرزمین، فضائی، آبی حدود حملوں کے لیے استعمال نہ ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کے درمیان رابطہ. خبر ایجنسی کے مطابق ایران، امریکہ اور اسرائیلی جنگ شروع ہونے کے بعد ٹرمپ کا روسی ہم منصب سے پہلا رابطہ ہے. روسی محکمہ دفاع کے مطابق صدر ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہوئی. پیوٹن نے خلیجی رہنما اور ایرانی صدر سے بات چیت کے تناظر میں سیاسی اور سفارتی حل کی تجاویز دیں. ٹرمپ اور پیوٹن نے وینزویلا کے عالمی تیل بازار کے پہلوؤں پر بھی بات کی. ایران کے خلاف جنگ کے بھاری اخراجات سے امریکی عوام تنگ. روزانہ $890 ملین سے زیادہ کے اخراجات. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی امریکہ ایران جنگ پر رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف فضائی کارروائیوں پر روزانہ تقریباً $30 ملین خرچ ہو رہے ہیں. فوجی نقل و حرکت اور مشقوں پر $15 ملین روزانہ خرچ کیے جا رہے ہیں. جنگ 2 ماہ تک جاری رہی تو لاگت $95 ارب تک پہنچ سکتی ہے. امریکی شہریوں کا کہنا ہے جنگ پر خرچ ہونے والے اربوں ڈالرز کو امریکی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے. آبنائے ہرمز سے ایرانی تیل کی ترسیل ہو رہی ہے. سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق ایران کے آئل ٹینکرز خلیج میں متحرک ہیں. بلومبرگ کے مطابق کڑی نگرانی کے باوجود ایران کی تیل کی ترسیل میں رکاوٹ نہیں آئی. سمندری سیکورٹی صورتحال. پاک بحریہ نے آپریشن محافظ البحر شروع کر دیا. آپریشن کا مقصد قومی جہاز رانی سمندری تجارت کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنا ہے. آپریشن کے تحت توانائی کی ترسیل، سمندری راستوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. پاک بحریہ کے اسکارٹ جہازوں کی سیکورٹی کے لیے اسکارٹ آپریشن انجام دے رہے ہیں. پاک بحریہ تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی.
برینٹ کروڈ کی قیمت 8% کم ہو کر $90 فی بیرل پر آ گئی. WTI کروڈ کی قیمت $87 فی بیرل ہو گئی. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی. آپ کے پاس ایک احساس ہونا چاہیے، اور احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو عوام کے حقیقی نمائندے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم رسپانسبل ہیں، کیونکہ یہ لوگ عوام کی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے نہیں ہیں. اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 110 روپے بڑھاتے تو آپ کیا کرتے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج. اپوزیشن کا وقفہ سوالات ملتوی کرنے کا مطالبہ. ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے آ گئے. حکومت کے خلاف نعرے بھی لگائے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عوام کا احساس وہی کرتے ہیں جو ان کے حقیقی نمائندے ہوتے ہیں. موجودہ حکمران عوام کے احساسات کی ترجمانی نہیں کرتے. حکومتی اتحادی PP رہنما سید نوید قمر نے کہا مہنگے تیل کے اثرات پاکستان پہنچے ہی نہیں، آپ نے راتوں رات 55 روپے کا اضافہ کر دیا. عوام کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں. جن کے پاس پیٹرول پڑا تھا ان کو فائدہ ہو گیا. IG پولیس اور DG رینجر سندھ کی زیر صدارت سیکورٹی کانفرنس. کراچی شہر کے امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ترجمان سندھ رینجرز کا کہنا ہے یوم علی، یوم القدس، آخری عشرے، چاند رات اور عید کے لیے سیکورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا. دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن تیز کرنے کی بھی ہدایت. ساہیوال میں CTD کی انٹیلیجنس بیس کارروائی. فتنہ خوارج سے تعلق رکھنے والا ایک دہشت گرد گرفتار. ترجمان CTD کے مطابق دہشت گرد سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، پرائما کارڈز، اسلحہ برآمد ہوا. دہشت گرد سے برآمد بارودی مواد بم ڈسپوزل اسکواڈ عملے نے ناکارہ بنایا. گرفتار دہشت گرد فیض کریم بہاولپور کا رہائشی ہے. دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کا کیس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. سہیل آفریدی کے خلاف ریکا ایکٹ کے تحت NCCI نے مقدمہ درج کیا تھا. اور پاکستان میں تیز تر انٹرنیٹ 5G کے نئے دور کا آغاز. 5G اسپیکٹرم کی نیلامی آج ہوگی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں جلد 5G سہولت دستیاب ہوگی. 600 میگا ہرٹز کی نیلامی براہ راست نشر ہوگی. آپریٹرز کم از کم 100 میگا ہرٹز اسپیکٹرم خریدنے کے پابند ہوں گے. ادائیگی ڈالرز میں ہوگی. پاکستان میں 5G آنے سے ڈاؤن لوڈنگ بہت تیز ہو جائے گی.